الحمد لله والمنة والصلاة والسلام على الخاتمين ذي البينة والجنة وعلى آلهما وأصحابهما الذين هم فازوا بالنفس المطمئنة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. ام محترم ابو لطیف سید خالد صاحب، منتظمین مجلس، کارکنان MICC، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان، آج کا ہمارا موضوع سخن جو ہے، نہ صرف میرا پسندیدہ موضوع ہے، بلکہ میں گزشتہ کئی برسوں سے I assume maybe for the past 18 years I have been working on this project, this subject as a project. اور یہ میرا مشن رہا کہ میں لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ ہماری ساری توانائی، ہمارے سارے ذرائع ہم نے ثبوت مہدی پر صرف کر دیے۔ ہم نے ہر وہ کام کیا جو ہم کر سکتے تھے مہدی موعود علیہ السلام کو، حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہی مہدی موعود ہے، اس بات کو دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے وہ ایک ایماندارانہ کوشش رہی ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی۔ گزشتہ میں سمجھتا ہوں کہ for the past 1 century the intellectual people of our community, Murshideen and non-Murshideen, all of them, they have consumed their resources and energy and their faculties to prove that Sayyid Muhammad John Puri was the true Mahdi Maud alayhi salatu wasalam sent by Allah subhanahu wa ta'ala. In front of the world, they have been doing this job relentlessly based on their individual capacities. But my conclusion, based on what I have witnessed in my educational life and in my practical life, it is serving nothing to us. Not more than a few more critiques trying to criticize us، اور لوگ بلا وجہ مزید اور جو ہے آپ اتنا ثبوت پیش کرتے جائیں گے، پھر پلٹ کے وہ اور سوال کرتے جائیں گے۔ اس کی بنسبت میں اس فقیر کا ناچیز خیال یہ ہے کہ ہم کو وہ اسلوب اختیار کرنے چاہیے۔ We have to adopt the methodology that Mahdi Maud alayhi السلام has practiced in his life. حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی مہدیت موعودہ کے ثبوت کے طور پہ اپنی زندگی میں جو کام کیا ہے، اس فقیر کا یہ خیال ہے کہ ہم کو اس کام کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے، بجائے ہماری اپنی علمی صلاحیتوں کو اس میں صرف کرنے کی۔ ہمارا وقت، ہماری توانائی، ہمارے ریسورسز ہم نے ثبوت مہدی پر اس طرح ایکسٹینسولی صرف کیے ہیں کہ ہماری نظروں سے اصل مدعائے مہدی موعود علیہ السلام بازو ہٹ گئے۔ جس چیز پر ہماری نظریں ہونی چاہیے، آپ اگر ساری کتب نقلیات، if you page by page, if you go through the entire literature that is available to us,
You will not find Mahdi Maud salam emphasizing in proving his Mahdi. Rather, his emphasis was on spreading the word of Allah, the message of Allah. Mahdi Maud salam ने पैगाम खुदा को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया और उन्होंने अपनी सारी की सारी तवानाई इसी काम में सर्फ की और अपनी महदियत के ताल्लुक से यानी दावा भी जो किया वो उम्र के आखिरी हिस्से में अपने मिशन के आखिरी हिस्से में किया और वो भी तीन मर्तबा किया। और आप गौर फरमाएं कि आपने अपने आप को महदी मौद हूँ कहने के बाद में जो जरूरी चीजें थी उनको वाजे कर देने के बाद में मुसलसल ये काम करते नहीं रहे कि भाई तुम मुझे बहैसियत महदी मानो 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 या मानो, मुसलसल यही काम नहीं किया महदी मौद इस्लाम ने, बल्कि आपने पैगाम खुदा जो आपके तफवीज किया गया था लोगों तक पहुंचाने के लिए, आपने उस पैगाम खुदा को दुनिया के सामने रख दिया। लोगों ने जब उस पैगाम खुदा के मकाम को, उसकी बरकत को, उसकी अजमत को समझा और जाना, तो वो ये जान गए कि ये काम कोई दुनिया का आम इंसान, आम आलिम, कोई फकीह, मुफस्सिर, वली नहीं कर सकता, बल्कि ये काम इमाम आखिरुज़्ज़मा हजरत महदी मौद अलैहिस्सलाम ही कर सकते हैं। उनके अलावा दुनिया का कोई शख्स इस तरह का पैगाम दुनिया के सामने नहीं रख सकता। जिन चीजों को सैकड़ों करोड़ों मर्तबा आलम इस्लाम पढ़ता रहा कुरान मजीद के अंदर, जिनके ऊपर उनकी नजर रोजाना गुजरती रही, उन चीजों की अजमत को उन लोगों ने वैसे नहीं जाना जैसे महदी मौद अलैहिस्सलाम ने उनको हाईलाइट करके दुनिया के सामने रखा। जैसे पेशरो मुखर्रिर ने तवक्कुल के ऊपर तकरीर की, दुनिया ये जानती है कि अल्लाह की जात पर तवक्कुल करना है, लेकिन मिन हैसुल फर्ज उसकी अहमियत को कभी दुनिया समझी ही नहीं। लोग ये कहते रहे कि नहीं भाई चलो अल्लाह की जात पर भरोसा करना है, हमको अल्लाह के ऊपर जो है अपनी सारी जरूरियात के लिए अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है, लेकिन उनकी अकल, सोच, फहम, उनकी सारी की सारी जो है रिसोर्सेज जो थे वो उन्होंने इस्तेमाल किया और इस बात की कोशिश की कि अपने हाथ से अपनी जिंदगी की जरूरियात को पूरी करें। लेकिन महदी मौद अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयत को बताकर, अल्लाह के कलाम को बताकर ये कहा कि ये अल्लाह तुमसे ये चाहता है और तुम ये कर रहे हो। अल्लाह जिस तरह चाहता है तुम तवक्कुल अल्लाह की जात पर वैसे करो। तो महदी मौद अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयत को अपनी खलीफतुल्लाही शान के साथ दुनिया के सामने ऐसे बयान करके रख दिया अल्लाह के हुक्म से कि दुनिया को यह समझ में आया कि कुरान का असल पैगाम क्या है, दीन इस्लाम का असल पैगाम क्या है। लोगों को महदी मौद अलैहिस्सलाम के सदक़े से ये मालूम व हम बहैसियत महदवी जो पैदा हुए हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला किसी भी इंसान पर जो सबसे बड़ा अपना एहसान कर सकता है, उन एहसानों में सबसे बड़ा एहसान यही है जो अल्लाह ने हम पर किया कि हमको अल्लाह ने महदी मौद अलैहिस्सलाम की कौम में पैदा किया। ये कौम वो कौम है जिसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफत अपने कलाम मुबीन में यूं बयान फरमाता है, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत का जो रिश्ता बंदे और खुदा के बीच में महदी मौद अलैहिस्सलाम ने उजागर करके बताया कि खुदा खौफ सिर्फ खौफ खाने की चीज नहीं है, बल्कि खुदा से मोहब्बत की जानी चाहिए। वरना तो खुद महदी मौद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी में जो लोगों को नसीहत की, तालीम और तरबियत की, उसमें एक बड़ा हिस्सा यही रहा कि लोगों को ऐसी आयात को बयान करके सुनाया जिनमें अल्लाह के खौफ और खशियत का जिक्र था। लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट महदी मौद अलैहिस्सलाम ने बंदे और खुदा के बीच में मोहब्बत के रिश्ते को दुनिया के सामने इस अंदाज में पेश किया कि ये रिश्ता अब सिर्फ इब्तदाई उन्स की कैफियत जिसको हम मोहब्बत कहते हैं उस मंजिल में न रहा, बल्कि ये आगे बढ़ के इश्क की जुनूनी कैफियत को पहुंच गया, जिसमें फुकराए दायरा जो महदी मौद अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहे हैं, उन लोगों ने दामे, दिरमे, सुखने, हर हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला के कोशिश की, इस अंदाज में कोशिश की
اپنے مال کو ایثار کر دیا، اپنی آل اولاد کو ایثار کر دیا، اپنے نفس کو ایثار کر دیا، اپنی خودی کو ایثار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس طرح توکل قناعت کر کے اپنی زندگی کو گزارا کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی اپنے ہاتھ سے مجاہدہ کرنے کے بجائے اللہ کی ذات پر توکل کرنا ان لوگوں نے احسن سمجھا۔ تو قرآن مجید کی یہ جو تعلیم تھی، اس تعلیم کو مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور دنیا نے قرآن کے صحیح معنی کو سمجھا، قرآن کے صحیح میسج کو سمجھا۔ جب ہم بات کرتے ہیں تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام کی، تو میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ جس کو مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات چاہیے وہ ایک نقل ضرور پڑھے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان جو نقلیات بندگی میں عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رقم ہے، میں کتاب سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سہولت ہو بات یاد رکھنے میں، اور بات کی آتھینٹسٹی بھی آپ کے ذہن میں صحیح رہے کہ بھئی مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان کیا تھا۔ یہ نقل نمبر ہے 22، جس کے اندر حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے کئی باتوں کو پیش کیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مہدی موعود علیہ السلام کے ایڈونٹ کا مقصد کیا تھا۔ What was the purpose of the advent of Prophet Mehdi? What was the reason? What was the purpose he was supposed to serve in this world? اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس زمانے کے حالات کو بھی دیکھنا پڑے گا، ان پر بھی نظر ڈالنی پڑے گی، اس کو بھی سوچنا پڑے گا کیا چیز تھی اور کیا چیز نہیں تھی۔ What was there and what was not there, and among the things which were there, what were the things which were contaminated and what were the things which were intact. ان ساری کی ساری چیزوں کا انالیسس جب تک آپ کے سامنے نہیں رہے گا، اس وقت تک مہدی موعود کی بعثت کا صحیح مقصد آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، اور اس کا مقصد آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آیا تو ان تعلیمات کی حرمت آپ کی نظر میں ویسی نہیں ہوگی جیسی کہ ہونے کا ان کا حق ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو یہ چیز بڑی غور سے جو ہے سننا اور سمجھنا چاہیے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں فارسی عبارت نہیں پڑھوں گا، اردو ترجمہ پڑھ دوں گا تاکہ وقت بچایا جا سکے۔ تو یہ 22ویں نقل ہے مہدی موعود علیہ السلام کی فرامین کی۔ علماء نے پھر سوال کیا کہ آپ کے لوگ استادوں اور پیروں سے برگشتہ ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور نقل میں پڑھوں تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آئے۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا، بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت دنیا میں بھیجا اور ایسے وقت بندے کی مہدیت کا اعلان کیا جبکہ دنیا کے وہ تمام لوگ جو دین اسلام کے اتباع کے دعوے دار ہیں رسم و عادت و بدعت میں مشغول ہو چکے ہیں، اور دین اسلام کی حقیقت اور اس کا اصل مقصود ان میں باقی نہیں رہا ہے مگر ہے تو صرف مجذوبوں میں۔ آپ اس نقل مبارک کو سماعت فرمانے کے بعد آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے یہاں آپ کو یہ بتا دیا کہ دنیا میں جب بھیجا گیا، اللہ نے جب مجھ سے دعوے مہدیت کروایا اور اپنا پیغام میرے ذریعے سے دنیا تک پہنچانا چاہا، تو یہ اس زمانے میں کیا گیا جس زمانے میں مسلمان تو موجود تھے۔ Muslims were there, they were practicing, they were doing the namaz, they were doing the rozas, they were doing all the religious practices which were expected from a Muslim, they were doing everything else. مگر آپ کا یہ فرمانا کہ اس وقت کے لوگوں کے بیچ دین باقی نہیں رہا اور اگر رہ گیا تو صرف مجذوبوں، تو اس بات کی وضاحت ہم کو اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ سے ملتی ہے جس کی تلاوت میں نے ابتدا میں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔
تو گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے وہ حالات سمجھ میں آپ کو آئیں گے کہ جن حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مبعوث فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے مرتد ہو جائے. اب اگر آپ حالات پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ابتدا سے لے کر آج تک ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر، ہر مقام میں، ہر قوم میں جہاں مسلمان موجود تھے، لوگ ان میں شامل بھی ہوئے اور ان کو چھوڑ کر بھی جانے والے کئی لوگ مرتد ہوئے، ایمان سے مرتد ہوئے، عمل سے مرتد ہوئے. بہرحال لوگوں نے ارتداد کے راستے کو اختیار کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے من یرتدہ کے بعد میں جو قوم کا وعدہ کیا ہے، اس قوم کی جو صفت کو بیان کیا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس صفت کے اعتبار سے وہ قوم مرتد ہو جائے گی. جو مسلمان اس زمانے میں موجود ہوں گے وہ اس بات سے مرتد نہیں ہوں گے کہ اللہ ایک ہے، وہ اس بات سے مرتد نہیں ہوں گے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ اس بات سے مرتد نہیں ہوں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور وہ اس بات سے مرتد نہیں ہوں گے کہ اسلام دنیا میں اللہ کے بھیجا گیا آخری دین ہے اور اس کے بعد کوئی اور دین آنے والا نہیں ہے. وہ اس بات سے بھی منکر نہیں ہوں گے کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی ادا کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. وہ سارے اچھے کام جو ایک مسلمان کو کرنا ہے وہ سارے اچھے کام کرتے رہیں گے. وہ سارے برے کام جن سے مسلمان کو بچنا چاہیے وہ بچتے رہیں گے. لیکن اس کے باوجود ایک ایسی صفت جو مسلمان میں موجود ہونی شرط ایمان ہے، وہ صفت ان میں ختم ہو جائے گی. چنانچہ اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، جب تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس قوم کی یہ صفت ہوگی. اللہ فرما رہا ہے یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ مسلمان تو موجود رہیں گے لیکن ایسے لوگ باقی نہیں رہیں گے جو اللہ سے محبت کرے، اور چونکہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے اس بنا پر اللہ کی محبت کے مستحق بھی نہیں ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرے. چنانچہ محبت کا یہ جو دو طرفہ رشتہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ دونوں ہی طرف سے ختم ہو جائے. ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کی ہے. چنانچہ اسی بنا پر مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو وہ ایسا وقت تھا جس زمانے میں اسلام ایمان لوگوں کے بیچ میں سے ختم ہو گیا تھا، اور جو رہ گیا تھا تو صرف مجذوبوں کے بیچ میں، اور لوگ جو ہے رسم عادت اور بدعت میں منہمک تھے. ان کی زندگیاں اسی میں گزر رہی تھی. میری ایک تقریر میں نے گزشتہ سال کی تھی، اگر آپ کبھی موقع ہو تو ضرور دائرۃ البصائر کے چینل پر دیکھیں. رسم عادت اور بدعت کے حوالے سے ایک میرا لیکچر اس پہ موجود ہے، آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا. آج وہ ہمارا موضوع سخن نہیں ہے، اس وجہ سے میں صرف ریفر کر کے آگے بڑھ جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود کو جس زمانے میں دنیا میں بھیجا وہ دور ایک ایسا دور تھا جس میں لوگ سجدہ تو کرتے تھے لیکن ان کے دل خدا سے جڑے ہوئے نہیں تھے. لوگ روزہ تو رکھتے تھے لیکن اللہ کے لیے نہیں. لوگ حج تو کرتے تھے لیکن حج کرنے کے پیچھے ان کا مقصد خدا تعالیٰ کی خوشنودی یا اس کی محبت، اس کی لقا نہیں، بلکہ ان کے دنیاوی مفاد اور دنیاوی مقاصد و اغراض جو ہے اس کے اندر مضمر رہتے تھے. اس وجہ سے وہ یہ سارے دین کے کام کرتے تھے. مہدی موعود علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ سے محبت کرنا سکھایا. کس طرح اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے یہ تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام کی بنیاد ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے خوف پر نہیں، جنت کی لالچ میں نہیں، کسی اور دوسری وجہ سے نہیں. آپ عبادات جو کرتے ہیں اسلامی عبادات وہ کسی اور مقصد سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی لقا اور اس کی محبت میں کیے جاتے ہیں. آپ کو پلٹ کے اللہ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ چاہیے کہ اللہ آپ سے محبت کرے. اس جذبہ محبت کے ساتھ، اس تعلق خاطر کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام نے مسلمان ہونا سکھا. یہ وہ صفت تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سکھائی تھی، اور وقت کے گزرتے گزرتے
करप्शन जो दीन में आ गया, कौम में आ गया, पैसे की इफरात की वजह से, हुकूमतों की इफरात की वजह से ये चीज हम में खत्म हो गई थी। लोग जिहाद तो करते थे लेकिन जमीन और माल के लिए, लोग इबादत तो करते थे लेकिन दुनिया के लिए, और बहुत से बहुत उनका मकसद ये होता था, दीनी मकसद, कि वो दोजख से बच जाए और उनको जन्नत हासिल हो जाए। इकबाल बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं कि वाइस कमाल तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे। अगर तूने दुनिया छोड़ दी है तो जन्नत क्या चीज है, जन्नत भी छोड़ दे। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। मैं नमाज पढ़ा, मुझे जन्नत चाहिए। मैं रोजा रखा, दोजख से नजात चाहिए। मैं हज अदा किया, मुझे कारोबार में बरकत चाहिए। मैं ज़कात अदा किया, मुझे अपने बच्चों की तालीम और उनकी तरक्की चाहिए। अल्लाह से कोई इबादत का सौदा नहीं कर रहे हो तुम पर ये अल्लाह का हक है कि तुम इबादत करो अल्लाह की, और इस तरह इबादत करो कि तुम अपनी पूरी मोहब्बत, जुस्तजू, तवज्जो दिल के साथ अल्लाह की इबादत करो। वरना तो अल्लाह की इबादत करने के लिए फरिश्ते मौजूद थे, दूसरी मखलूकात मौजूद थी अल्लाह की इताअत करने के लिए और उसकी इबादत करने के लिए। तुमसे अल्लाह को यह मतलूब है कि तुम अल्लाह से उसको समझकर, उसकी मारिफत के साथ उससे मोहब्बत करते हुए, उससे उसके ये सारे काम जो तुम किए जा रहे हो उसमें इस जज्बे को, इस कैफियत को, इस सिफत को पैदा करके करो। वरना तो दूसरे भी जो है ये काम करने के लिए मौजूद थे। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का आप पर यह हक है कि आप उसकी इबादत, उससे मोहब्बत में करें। और इस मोहब्बत को मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दीन की बुनियाद के तौर पर पेश किया। अपनी सारी तालीमात की बुनियाद जो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने रखी, वो जज्बा मोहब्बत पर रखी। माँ मजहब आशिका आवुर्दा एम फरमाया मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने। आप गौर फरमाइए कि कोई किसी को पसंद करने लगे, आई लाइक यू। कोई किसी से प्यार करने लगे, आई लव यू, जिसको उर्दू में हम मोहब्बत कहते हैं। अंग्रेजी जबान इससे आगे नहीं जाती। हमारे पास उर्दू जबान में इससे आगे वाली कैफियत के ताल्लुक से भी एक लफ्ज है। वो लफ्ज ये है कि जब चाहत मोहब्बत बन जाए, पसंद करना मोहब्बत बन जाए, और मोहब्बत में ये कैफियत पैदा हो जाए कि मोहब्बत करने वाले को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बल्कि इस मंजिल को पहुंच गया है कि अपने वजूद को तक फरामोश कर चुका है, और उसके जहन में, उसके दिल में, उसकी रूह में सिवाय उसके माशूक के कोई दूसरी चीज नहीं है। उस मंजिल को इश्क कहते हैं। और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दीन की सिफत जो बयान फरमाई है वो ये है कि माँ मजहब आशिका उर्दा है। हम दुनिया में आशिकों का मजहब लेकर आए हैं। तो मेहदवी जो होता है वो कोई आम किस्म का मुसलमान जो पंज वक्ता नमाज अपनी दुनियावी मसरूफियात से फारिग होकर अदा कर ले, या फिर अपनी दुनियावी मसरूफियात से फारिग होकर रोजा रख ले, ऐसा नहीं। एक मेहदवी जो होता है वो आशिक होता है, वो आशिक खुदा होता है। उसकी इबादत इश्क खुदा है, उसका रोजा इश्क खुदा है, उसका हज अदा करना इश्क खुदा है। और चूंकि वो माल नहीं रखता तो उसके लिए ज़कात का कोई तस्वुर ही नहीं था, उसका हज करना इश्क खुदा है। बहरहाल मेहदवी की जब तक ये सिफत मेहदवी में मौजूद ना हो कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे, वो मेहदवी नहीं हो सकता। ये तालीमात मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की बुनियाद है, मोहब्बत, इश्क अल्लाह से, दुनिया से नहीं, अल्लाह से मोहब्बत और इश्क मेहदवी की बुनियाद है, उसके अकीदे की बुनियाद है, खुदा से उसके ताल्लुक और उसके रिश्ते की बुनियाद। इस रिश्ते के बगैर वो मेहदवी नहीं हो सकता। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को जिस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया, उस दौर में मुसलमान मौजूद थे और कसरत से थे, उनकी हुकूमतें थीं, लेकिन मस्जिदें भरी हुई होने के बावजूद कोई नमाजी न था। मस्जिदें भरी हुई थी लेकिन कोई नमाजी न था। रोजा तो लोग रखते थे लेकिन ये वो रोजा नहीं था जो खुदा को मतलूब था। लोग हज तो अदा करते थे लेकिन असबाब दुनिया जमा करने के लिए। एक फारसी जबान में एक मुहावरा है, उस मुहावरे को रखूंगा तो आपके लिए मौजू हिस्स भी हो जाएगा कि दो चोर थे जिन्होंने बहुत चोरियां की, सारी जिंदगी चोरी करते रहे।
اور عمر کے آخری حصے میں ان کو یہ خیال آیا کہ ہم نے تو زندگی پوری چوری چکاری میں گزار دی، زمانے میں ہماری کوئی وقت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہے، تو ہم کو عزت بھی کمانی چاہیے۔ تو وہ کاروبار کرنے کی نیت سے ایک چوراہے پر 2 دکان آمنے سامنے لے لیا اور کچھ کاروبار کرنے لگے۔ لیکن لوگ چونکہ یہ چور تھے تو ان کے پاس نہ کوئی جاتے، ان سے کوئی مال خریدتے، نہ جو ہے ان کی کوئی عزت کرتا، نہ ان کو کوئی سلام کرتا۔ تو دونوں نے یہ تدبیر کی کہ چلو جائیں حج کر کے آ جائیں۔ گئے، حج کرے اور واپس آئے۔ حج سے واپس لوٹنے کے بعد بھی لوگ جو ہے کوئی ان کو ریکگنائز نہیں کر رہا ہے، کوئی ان کو عزت نہیں دے رہا ہے۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ جب تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم حج کرنے لگ گئے، حج کر کے آ گئے ہیں، لوگ ہماری عزت اور تعزیز کس بنا پر کریں گے؟ تو کیسے معلوم کریں گے؟ لوگوں کو بلا کر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم حاجی ہیں، ہم حج کر کے آئے ہیں۔ تو فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا، من ترا حاجی بگوہم تو مارا حاجی بگو، تو مجھے حاجی کہہ، میں تجھے حاجی کہتا ہوں۔ تو دونوں دکان کے سامنے کھڑے رہ کر، حاجی صاحب سلام علیکم، ادھر سے دوسرا چور جو ہے، حاجی صاحب سلام علیکم۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا، لوگ ہاتھ چومنے لگ گئے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں، مدینۃ المنورہ کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ زمانے میں ان کی عزت اور تعزیز ہو گئی، لوگوں نے ان کی عزت کرنا شروع کر دی۔ تو یہ جو اسلوب ہے زندگی کا، دین کی طرف یہ جو اپروچ ہے، یہ تباہی والی اپروچ، دنیا میں عزت جاہ و منصب کے لیے جو دین کو اختیار کیا جاتا ہے، یہ دین میں کرپشن، کنٹامینیشن، دین میں کرپشن اور کنٹامینیشن ہے۔ چنانچہ مہدی موعود علیہ السلام جس دور میں مبعوث ہوئے ہیں، اس زمانے کے حالات بھی ایسے ہی تھے۔ اور یہ جو کرپشن اور کنٹامینیشن ہے، محض عوام میں نہیں بلکہ لیڈرشپ میں ہے۔ لیڈرشپ سے لے کر فالوورز تک سارے کرپٹ ہو چکے تھے۔ لوگوں کے اندر اس بات کا شعور نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بس کیے جا رہے ہیں۔ رسم، عادت اور بدعت کی طرح اس کو ڈیفائن میں نے کیا ہے، وہ لیکچر آپ اگر جا کر وہاں سنیں گے بعد میں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ رسم، عادت اور بدعت کے طور پہ لوگ اپنی زندگی کو جو ہے کسی کے اندر لے کر چل رہے تھے، جی رہے تھے، اپنے قائدوں سے وابستہ اسی بنا پر تھے۔ ان کے رسومات میں حصہ لیتے، ان کے رسومات کو فروغ دیتے، فنڈ کرتے، کنٹریبیوٹ کرتے، اور لیڈرز اور فالوور سب کے سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اختیار کرنے کے نام پر اپنے نفس کی تسکین کیے جا رہے ہیں۔ یہ ویسا دور تھا۔ اس دور میں مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اس زمانے کو تھوڑا سا اور واضح طور پر بیان کرنے کے لیے میں ایک اور نقل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نقل ہے نقلیات بندگی میں عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22ویں نقل۔ اس کی میں تفصیل نہیں سناؤں گا۔ علماء نے پھر سوال کیا کہ آپ کے لوگ استادوں اور پیروں سے برگشتہ ہو گئے اور بے ادبی کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے بیزار ہو گئے ہیں، ان پر عیب لگاتے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شرعی مسئلہ بھول گئے ہو کہ اگر کوئی شخص اپنی لڑکی کو کسی کے نکاح میں دے دے اور کچھ عرصے بعد معلوم ہو کہ انین ہے، تو از روح شرع شریف جدا کر دیتے ہیں یا نہیں؟ اور جس مال کو اچھا سمجھ کر خرید لیتے ہیں، اگر اس میں شرعی عیب ظاہر ہو جائے تو واپس کر دیتے ہیں یا نہیں؟ تم لوگوں کے پاس دینی مقصود دنیاوی مقصود سے کمتر ہو گیا ہے کہ حاصل ہو یا نہ ہو، تعلق تو نہ توڑا جائے اور بیزار نہ ہو، اور مقصود دینی دوسری جگہ سے طلب نہ کریں۔ کہاں طلب دنیا اور کہاں طلب دیدار خدا تعالی۔ افسوس کہ دنیاوی مقصود میں تو تفریق و بیزاری و جدائی جائز رکھتے ہیں، مقصود دینی کے حصول میں جائز نہیں رکھتے۔ اللہ اس پر رحم فرمائے جو انصاف کرے۔ اس کی تفصیل آگے ہے، لیکن اس مقام تک تھوڑا سا میں آپ کو کھول کر باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے، میں اس کو انٹلیکچوئل بانڈیج کہتا ہوں۔ ایک بچے کو پیدا ہو کر بڑا ہونے تک اس کی عقل کو کچھ چیزیں ایسے اس کی عقل میں فیڈ کر دی جائیں کہ وہ اپنی زندگی کو ان چیزوں کے درمیان گرفتار پائے، اپنی باقی کی ساری زندگی، اور علمی طور پر غلام بن کر اپنی زندگی گزارے، اس میں کوئی مردانہ صفات موجود نہ ہو۔ ایک بزدل، ایک
ایک ایک غلام کی طرح وہ جس طرح بھیڑیں جو ہے ایک کے پیچھے ایک چلتی ہے وہ بھی چلتے چلے جاتے ہیں اور وہ یہ سارے کام جن کو جو انہیں یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ کام کا کرنا تمہارے لیے دینی شرعی ضرورت ہے اب وہ کام یہ کیا جائے گا. آپ کو ایک بڑا اچھا واقعہ میں سناتا ہوں. ایک خطبہ نکاح میں نے پڑھا تھا, میں کس کا نکاح تھا میں اس کی تفصیل تو نہیں بولوں گا. خطبہ نکاح پڑھا جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وکیل اپنی وکالت سے لڑکی کو لڑکے کے نکاح میں دیتا ہے جس بات کی گواہی دو گواہ دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کے نکاح میں فلاں بنت فلاں کو اتنی مہر کے ساتھ دیا جا رہا ہے, وکیل صاحب نے اپنی وکالت سے دیا ہے 4 شرائط شرعیہ کی پابندی کے ساتھ جس بات کے ہم گواہ ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کو لڑکے کے نکاح میں دیا جاتا. ایک گواہ نے جب یہ پڑھا تو وہ بجائے لڑکی کو لڑکے کے نکاح میں دینے کے وہ الٹا پڑھ رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں کے بیٹے کو فلاں کی بیٹی کے نکاح میں دے رہے ہیں وکیل صاحب. جب میں نے سنا, مجلس پوری بھری ہوئی تھی, لوگ سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے. جب میں نے سنا تو میں نے ٹوک کر یہ کہا کہ بابا آپ غلط پڑھ رہے ہیں, اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھنا چاہیے. تو you can expect the obvious reply from the gentleman. He said, it was written by my Murshid. I will read it the way he has written it. Whether you like it or not, this is what I'm going to read. So adamantly he said it to me, to my face. اتنی ضد کے ساتھ انہوں نے میرے سامنے یہ بات کہی کہ میرے مرشد نے ایسا لکھا ہے, میں ایسے ہی پڑھوں گا. جب وہ پڑھ چکے تو میں مجبوراً وہاں پر یہ بولنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم یہ چاہتے تھے, چونکہ لڑکی ہماری تھی, میں لڑکی کا مرشد تھا, تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا, ہم یہ چاہتے تھے کہ اپنی لڑکی کو آپ کے لڑکے میں نکاح میں دیں, لیکن اگر آپ خود اپنے لڑکے کو ہماری لڑکی کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں تو ہمیں قبول ہے. ایسے اس طرح کی ریجیڈیٹی کے ساتھ لوگ جو ہے اپنی لیڈرشپ کو فالو اس زمانے میں بھی کرتے تھے اور آج کے زمانے میں بھی. جس چیز کی تقلید کی جانی چاہیے, جس چیز کی تقلید ہو سکتی ہے اور جس عمل کو تقلید کہا جا سکتا ہے, جس میں ایک لاجیکل کوالٹی ہونی چاہیے, اس کے بغیر جو جہالت کی جاتی ہے اس کو تقلید نہیں کہتے بلکہ گمراہی ہے, جہالت. تو مہدی موعود علیہ السلام جس دور میں مبعوث ہوئے تھے, دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے اس زمانے میں لوگ جو خانقاہی نظام سے وابستہ تھے, جو درباری علماء سے اپنی دینی رہنمائی کی توقع کرتے تھے, ان کی یہ لوگ جو رہنمائی کرتے تھے وہ اپنے نفس پر مبنی تھے. ان کا دین, ان کی روش, ان کی سوچ, ان کے اعمال, ان کے افکار, ان کے اقوال سارے کے سارے نفس پرست, دنیا دار اور دین سے بے بہرا لوگ تھے. لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے تھے اور لوگ ان کی اندھی تقلید کر کے ان کے پیچھے چلے جا رہے تھے. لیکن مہدی موعود علیہ السلام اس جہالت کے اندھیرے میں ایک ولایت کا آفتاب بن کر طلوع ہوئے, اور مہدی موعود علیہ السلام نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ تم کوئی غلام نہیں ہو, تم کوئی بزدل نہیں ہو, تم کو اللہ نے کوئی حقیر نہیں بنایا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کلام مبین دنیا میں بھیجا ہے. یہ ایسی روشنی ہے تمہارے لیے کہ جس روشنی کے اندر تم کو صحیح اور غلط کی تمیز ہو جائے گی. قرآن مجید وہ میزان ہے جس میں کسی کو بھی ڈالیں گے تو اللہ کا کلام اس میں سے صحیح اور غلط کو دور دور کر کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا, جب تم اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہو اور کسی کے نکاح میں دیتے ہو, بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ نامرد ہے, تو از روح شرع شریف تم اس سے علیحدہ اس کو کروا کر دوسرا نکاح کروا لیتے ہو. لیکن کسی کی فرما برداری دینی نقطہ نظر سے تم کو کرنی ہو, کسی کی رہنمائی, اگر کسی کی رہنمائی کو اختیار کرنا ہو اپنی زندگی میں, تو اس معاملے میں اگر کسی کو نااہل پاؤ تو تم جو ہے اپنے آپ کو سے علیحدہ نہیں کرو گے, بلکہ عقیدت کی غلامی کی زنجیروں میں اپنی زندگی کو جکڑے رکھ کر اسی غلامی کے ساتھ جیو گے اور اسی غلامی کے ساتھ مر جاؤ گے. مہدی موعود نے طنزیہ فرمایا کہ کیا تم
दुनियावी मामले में इस काम को रवा रखते हो और दीन के मामले में इस काम को रवा नहीं रखते। ये मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुनिया के सामने सबक रखा कि गलत चाहे बादशाह वक्त करे, चाहे तुम्हारा कोई अपना करे, चाहे तुम्हारा पीर करे, चाहे तुम्हारा खायद करे, गलत जो भी करे तुम उसका दामन पकड़ सकते हो और उसको तवज्जो दिला सकते हो, और तुम्हारा पूरा पूरा हक है कि तुम उसको ये बात का एहसास दिलाओ कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर को लंबा लिबास पहना हुआ देखा तो रास्ते में उनका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि उमर तूने जो तस्वीयत की है उस सवियत में तो इतना लंबा कपड़ा नहीं आया था, क्या तूने अपने लिए बड़ा कपड़े का टुकड़ा रख लिया? हजरत उमर ने इज्जो इनकिसारी के साथ जवाब दिया, कहा कि मेरे बेटे का हिस्सा और मेरा हिस्सा मिलाकर सिलाया हूं, क्योंकि मेरा खत लंबा है, वो कपड़ा मेरे घुटने के ऊपर आ रहा था, इस वजह से मेरे बेटे का और मेरा कपड़ा मिलाकर मैंने इसको जो है लिबास को सिलवाया। ये सुन्नत है अल्लाह के रसूल के सहाबा की, जिसको जिंदा करके मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने दुनिया को ये बताया कि तुम अंधे बनकर किसी के पीछे मत चलो, किसी की बदकारी की गवाही तुम्हारी आंखें दे रही है लेकिन तुम्हारा दिल अकीदत का गुलाम है, किसी की बेरा रवि की गवाही तुम्हारा दिल दे रहा है लेकिन तुम्हारी सोच अकीदत की गुलाम है, किसी की जो है बेदीनी का सबूत तुम्हारी आंखें देख रही है लेकिन तुम उसके खिलाफ ना आवाज उठाओगे, ना उसके खिलाफ जो है कोई बुरा समझोगे उसके उस अमल को, क्योंकि तुम्हारा दिल दिमाग तुम्हारी सोच जो है किसी अकीदत से वाबस्ता जकड़ी हुई है और तुम एक मर्द मोमिन की तरह नहीं सोच सकते। हजरत बंदगी मियां सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दायरे में, मैं ये समझता हूं कि कौम महदविया में हमारे नजदीक सबसे ज्यादा मुस्तनद, सबसे ज्यादा वाजिबुत तामील, सबसे ज्यादा वाजिबुत तखलीद अगर कोई शख्सियत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद है तो वो सैयदैन की जात है। और बंदगी मियां सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रविश रही है कि हर जुमे को तमाम महाजिरीन को जमा फरमाते और उनसे ये इस्तिदवा करते, उनसे ये गुजारिश करते, रिक्वेस्ट करते कि तुम लोगों ने मेहदी की रविश को देखा है, बंदे की रविश को बाल बराबर भी मेहदी मौऊद की रविश से जुदा पाओ और बंदे को एहसास न दिलाओ, तवज्जो न दिलाओ तो ख्याल रखो बंदा क़यामत के दिन तुम्हारे दामनगीर हो जाएगा। लीडरशिप इज नॉट इनफैलेबल, ये वो लोग कह रहे हैं जिनके ताल्लुक से हमारा ये अकीदा है कि वो महफूज अनिल खता है। उनके लिए आपकी नजर में जब आप ये सुनेंगे तो वाह कहेंगे, लेकिन जब आप अपनी अमली जिंदगी में आएंगे तो फिर भेड़ों की तरह उन्हीं के पीछे जो है चाहे कुछ कर ले उनके पीछे लगे रहे, उन्हीं के इसी रास्ते को इख्तियार करके कतार में उनके पीछे वैसे ही चले जाएंगे जिस तरह के उलमा उस जमाने में थे जिन्होंने मेहदी मौऊद से ये सवाल किया कि तुम्हारे लोग अपने असातिज़ा से, अपने जमाने के जो है रहबरों से बेजार है। तो मेरा यहाँ पर कहना अर्ज करना यह है कि तालीमात मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की बुनियाद मोहब्बत पर है और इस मोहब्बत के ऊपर इमारत जो खड़ी हुई है वो कुरान की तहकीक, दीन की तहकीक, हक़ानियत, सच्चाई, खुदा तरसी की इमारत है जिसके अंदर दीन को छान कर आपको पेश किया गया। अल्लाह से किस तरह वाबस्ता होना है आपको सिखाया गया। किसी गुमराह के पीछे आपको जो है गुमराही के रास्ते पर आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि ऐसे बाखुदा शख्स के पीछे आपको चलना है जो सिरात मुस्तकीम पर आपका रहनुमा हो, जिसके लिए कुरान मजीद ये कह सके, जिसके ऊपर कुरान मजीद की ये आयत दलालत करे कि सिरात लजीना अनामता अलैहिम में जो अनामता अलैहिम के जुमरे में आए, ये मेरा खायद वो खायद, मैं इसके पीछे चलूंगा, इसकी इख्तिदा करूंगा, ये जो करता है मैं वैसे करूंगा, जैसी इसकी दाढ़ी है मैं भी दाढ़ी रखूंगा, जैसा इसका हुलिया है मैं भी वैसा बनाऊंगा, जैसे ये बोलता है मैं भी बोलूंगा, जैसे ये खाता है मैं भी खाऊंगा, जैसे ये चलता है मैं भी चलूंगा, जैसे ये जीता है मैं भी जीऊंगा, जैसे इसकी अल्लाह से मोहब्बत है मैं भी ऐसे ही अल्लाह से मोहब्बत करूंगा और उस मोहब्बत की बिना पर जिस तरह की मोहब्बत अल्लाह इससे करता है इंशाअल्लाह अज़ीज मुझसे भी मेरा मौला ऐसे ही मोहब्बत करेगा। दिस इज द परसेप्शन with which we are supposed to live with. We are living in an era of corruption.
Everything is as corrupt in our era as it was in the period of Mahdi Maud Salam's Basak. If we assess and analyze our situation and position where we are standing today, you will not find any difference among the ideological approach of the people towards religion. Where are the ethics of religion? They are not meant to be in the book. They are meant to be in a practice, in the day-to-day practice of your life. Unless you take this, unless you implement those things, what is the difference between you and a non-Madhavi? They do 5 prayers a day, you do 5 prayers a day. Some of them do askar, some other askar, and you are doing zikr. They recite Quran, you are reciting Quran. They do hifz, you are doing hifz. They do hajj, you are doing hajj. They do roza, you are doing roza. So where is the difference? What is the difference? The only difference that you can offer them is the attire of the people of Daira that is there. They are called fuqara. We have fuqara, we do Nazrullah, you don't do it. That is the difference. Is that what you are supposed to present towards the world? Is that what you are going to preach? No, indeed not. The message of Mahdi Maud salam has been kept behind. And what our entire energy and faculties are consumed in is nothing more than proving that Sayyid Muhammad Jaunpuri was a Mahdi and we believe in him. Yes, we do. We need to do. We do that. We will do that. We have been doing that and we will be doing that in future if required. But the message can never be kept behind. Message will go forward and the argument of Mahdi Maud Salam's Mahdiyat will come behind because the message itself is so immense. The effect of the message is so deep that you will not even require to tell a person that Sayyid Muhammad was Jaunpuri was promised Mahdi, because the message itself will convince him. You will not have to tell that. हम तालीमात मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम को पसे पुश डाल चुके हैं और इल्मी मसरूफियात में मशगूल हैं. हमारे पास समाजी कामों के अलावा दूसरा काम क्या है? हम मुर्शिदीन से भी आवाम जिस बात की तवक्को करती है वो महज अपने समाजी कामों की, और क्या बात है? किस चीज में मुर्शिद को याद किया जाता है, किस मामले में मुर्शिद को याद किया जाता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है. आप जानते हैं आपकी समाजी जरूरियात के लिए आप मुर्शिद को याद करते हैं. कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने मुर्शिद के पास जाकर उनके बाजू बैठकर उनसे ये कहे कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत हासिल करने और उसकी लिखा हासिल करने और उसके दीदार को हासिल करने का रास्ता बताएं. नन तो मन तुरा हाजी बगोयम, तू मारा हाजी बगो चल रही है. लीडरशिप अपनी जो है मसरूफियत में मशगूल है और फॉलोअर्स जो हैं वो अपने हालात में मशगूल हैं. मेरे कजन थे, मेरे कुबेरे भाई थे, पीएचडी थे. उन्होंने एक हिंदी जुमला मेरे सामने, मेरे बहुत छोटा बच्चा था मैं, लेकिन वो जुमला मुझे, वो लफ्ज, टर्मिनोलॉजी याद रहे थे. वो ये कहते थे कि यहाँ हमारे लोग जो हैं वो परिवर्तन विरोधी हैं, जिनको चेंज नहीं चाहिए. अचानक अगर चेंज आ जाए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो what we want status quo. We want things to continue the way they are happening now. We do not want revolution. We do not want to see any change. We do not want any pressure on our body and mind. We do not want any changes to be done in our lifestyles. We want the status quo. And whoever speaks of the revolution, whoever speaks of the changes to be brought in the lifestyle and religion, changes can never be brought into the religion, but it should be reinstated. लोगों ने कहा एक रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि नो, रिफॉर्म इज बिदअत. वी नीड टू रीइंस्टेट. हमको दोबारा उस दिन को कायम करने की जरूरत है हालात हाजिरा के बीच में इनके तकाजों को पूरा करते हुए. हमको रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, हमको रिफॉर्मिस्ट की जरूरत नहीं है, हमको मुज्तहिदीन की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको जरूरत इस बात की है कि हम मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के लाए हुए पैगाम को मीनोआन दुनिया के सामने पेश कर दें ताकि वो उसको कबूल कर सके.
بندگی میں شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر کسی بات میں تمہارے عمل میں کوئی کوتاہی ہو کوئی بات نہیں، لیکن پیام حق پوری طرح پہنچا دو، کیونکہ کام میں کمی تقصیر بندہ ہے، لیکن حق پوشی جو ہے وہ کفر ہے، تو جو حق ہے اس کو دنیا کے سامنے بیان کر دو، شاید کوئی مجھ سے بہتر عمل کر سکے، کوشش تو میں بھی کروں گا عمل کرنے کی، لیکن شاید اللہ کسی کو اس بات کی توفیق اور صلاحیت دے دے کہ وہ مجھ سے بہتر کر سکے۔ تو یہ زمانے کی ضرورت ہے، تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام کو ان کے صحیح تناظر میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو یہ نہیں کرنا ہے کہ مہدویت کو ہم جس ڈھنگ سے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی ڈھنگ سے پیش کیے جائے، بلکہ ہم کو پلٹ کے اپنے ماضی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہمارے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی مہدیت موعودہ کو دنیا کے سامنے کس عظیم الشان انداز میں پیش کیا، وہ کردار جو آپ نے پیش کیا، وہ عمل جو آپ نے پیش کیا، وہ اخلاق جو آپ نے پیش کیا، اور وہ جو تعلیمات آپ نے پیش کی، ہر تعلیم مہدی موعود علیہ السلام کی ایک معجزانہ کیفیت رکھتی ہے۔ آپ دنیا کے سامنے پیش کر کے تو دیکھو، آپ دنیا کے سامنے ان تعلیمات کو پیش کر کے تو دیکھو۔ آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ حضرت سید محمد جون پوری ہی سچے مہدی تھے، بلکہ دنیا یہ بات کو محسوس کرے گی کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ کوئی خلیفۃ اللہ ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہیں، ایک عام انسان اس طرح کی تعلیمات نہیں دے سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے، اسٹیٹس کو والی بات ہے، nobody wants to tie the bell in the cat's neck، بلی کے گلے میں کوئی گھنٹی باندھنا نہیں چاہتا۔ مجھ جیسے کچھ جو ہے ہوں گے لوگ جو ایگزسٹنگ کرپٹ سسٹم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، جن کے تعلق سے کئی اچھی بری باتیں ماحول میں اطراف میں چل رہی ہوں گی، لیکن میرا معروضہ آپ سے یہی ہے کہ اپنا محاسبہ کرے، آئینہ دیکھیں، اور آپ کا آئینہ تعلیمات مہدی موعود، آپ کے فرامین، آپ کی نقلیات اور قرآن مجید کو ملا کر آپ کا آئینہ ہے۔ اگر مہدی موعود علیہ السلام نے اس آئینے کو آپ کے سامنے یوں بیان فرمایا کہ علماء نے کہا، اسی نقل کو آگے پڑھ رہا ہوں، علماء نے کہا کہ آپ کے ساتھ بحث کیسے کی جائے جبکہ آپ کسی مذہب کے پابند نہیں ہیں، جو کچھ جواب دیتے ہیں مطلق قرآن سے دیتے ہیں، اور ہم قرآن کے بارے میں سمجھ نہیں رکھتے، ہم امام ابو حنیفہ کے مذہب کے پابند ہیں۔ حضرت میرا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی مذہب کا پابند نہیں ہوں، لیکن میرا مذہب کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہے۔ اس کے باوجود فرض کرو کہ جو شخص امام اعظم کے مذہب کا پیرو ہے اور اس مذہب کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے فرما دیا وضاحت کے ساتھ کہ جو حنفی ہو، اگر حنفی مسلک کے خلاف کام کرے تو اس کے لیے جو سزا ہوگی، مہدوی جو ہو قرآن مجید کے خلاف اگر اس کی کوئی روش ہو، قرآن مجید کے خلاف اس کا کوئی عمل ہو تو اس کی بھی وہی سزا ہوگی۔ یہ نقلیات بندگی میں عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، فرمان مہدی موعود علیہ السلام آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ، ہمارا مذہب کتاب اللہ ہے اور اتباع رسول اللہ ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کی اتباع، قرآن مجید کی اتباع، یہ آپ کے لیے آئینہ ہے۔ اس آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھیں کہ آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بعثت کا مقصد فرمایا، حالات وغیرہ تو آپ جان گئے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کا مقصد یوں بیان فرمایا، اگرچہ کہ کئی نقلیات میں مختلف باتیں آپ کو ملیں گی، لیکن ان سب کو جمع کر کے آپ نے جو بیان فرمائی ہے وہ ایک بیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جس کے اندر مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا کہ مارا برائے دیدن یار آفریدان، ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدان۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہم کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار کے لیے بھیجا ہے، ورنہ تو کون سا ایسا کام باقی تھا جو اللہ مہدی کو دنیا میں بھیجتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایڈونٹ آف مہدی
کا بنیادی پرپس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے مراد اللہ ہونے میں آپ کی بعثت کے پیچھے اللہ کی جو مراد تھی وہ یہی تھی کہ آپ کو دیدار کی دعوت دی جا سکے، اس کی تعلیم دی جا سکے، اس کا احساس دلایا جا سکے، اس کا شوق دلایا جا سکے، اس کا عشق آپ کو دلایا جا سکے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ماں مذہب عاشقاں آوردہ ہیں، ہم دنیا میں عاشقوں کا مذہب لے کر آئے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے جس کو ہم کہتے ہیں مدعائے مہدی موعود، وہ مدعائے مہدی موعود اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھا، اس کا دیدار اور اس کے دیدار کی کوشش کرنا، اس کی طلب کو اپنے دل میں بسانا، یہ مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے مقصد تھا آپ کی بعثت کا۔ ورنہ تو فقہی مسائل، شرعی مسائل جس طرح آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اس زمانے میں بھی مہدی موعود علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، یہ مہدی موعود علیہ السلام کا ایریا آف ورک نہیں تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بھائیوں نے بہت محنت کی ہے، چاروں امام حق پر ہیں، تم جس کا بھی عمل مطابق بالقرآن پاؤ اور جس کے بھی عمل کو قرآن سے زیادہ قریب پاؤ اس کو اختیار کر لو۔ مہدی موعود علیہ السلام یہ فقہ کے جھگڑے میں پڑے ہی نہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے، اس کے دیدار کی طلب کو اپنے دل میں کیسے جگایا جا سکتا ہے، اس کے دیدار کا شوق کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اور جب یہ شوق پیدا ہو جائے تو دیدار کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے 8 چیزوں کو فرض فرما دیا جو ہمارے پاس فرائض ولایت کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جن کی بنا پر، جن پر عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی محبت، اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں جس کے تعلق سے قرآن یہ کہتا ہے یحبہم و یحبونہ۔ ہم اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں جس زمرے کے لوگوں کے تعلق سے قرآن یہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمارے پیچھے چلے تو ان کو منزل مقصود حاصل ہو، اللہ کی لقاء حاصل ہو، مدعائے مہدی موعود حاصل ہو۔ اور اس بات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہم احیینا مہدویا وامتنا مہدویا واحشرنا یوم القیامت فی زمرۃ المہدویین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔